بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل کے متعلق آج کی ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے رمضان کے روزوں کے چند متفرق مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح اٹھا ہے سحری کے وقت، اس پر غسل واجب ہے، تو کیا وہ غسل واجب ہونے کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، غسل واجب ہونے کی صورت میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جس پر غسل واجب ہے، پہلے وہ غسل کرے یا پہلے وہ روزہ رکھے؟ تو جناب والا یہاں بات یہ ہے کہ اگر غسل کرنے والے کو پتا ہے کہ اگر میں غسل کرنے لگ جاؤں گا تو سحری جو ہے ختم ہو جائے گی، روزہ میرا نہیں رکھا جائے گا، تو لہذا وہ غسل بعد میں کرے۔ پہلے ہاتھ دھو کر آدمی پہلے سحری کھائے، غسل بعد میں کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے رمضان مبارک میں اگر کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا اور نیکی کے کام کرتا رہتا ہے تو کیا اس کو روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائی، کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی اور نیکی کے کام کر لے، روزہ نہ رکھے تو یہ سمجھے کہ مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ روزہ نہیں رکھے گا تو آدمی گناہگار ہوگا، تو لہذا اور نیکی کے کام کرنے سے رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے رمضان کے مہینے میں روزے چھوٹے تھے، اس پر قضا تھی، بعد میں اس نے قضا کرنے تھے، اور جب رمضان گزر گیا اس نے وہ روزے قضا کرنے تھے اور وہ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ اس کو تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اب وہ روزوں کا کیا کرے؟ اب وہ یہ کرے اس کے جتنے روزے چھوٹے ہیں نا، ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرے سے گناہ کو ختم کر دے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھ لیتا ہے، مسلمانوں کے مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو میرے عزیز بھائی، غیر مسلم کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، لہذا غیر مسلم اگر روزہ رکھے گا تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی صبح سحری کے وقت اٹھا ہے اور وہ اذان ہو رہی ہے، اس کو سحری کھانے کا موقع نہیں ملا، وہ لیٹ ہو گیا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر اس نے سحری نہیں کھائی تو وہ روزے کی نیت کر لے، کیونکہ سحری کھانے کے بغیر بھی آدمی کا روزہ ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کرتے وقت اور سحری کھاتے وقت کیا دعا مانگنا شرط ہے؟ اگر کوئی آدمی دعا نہیں مانگے گا تو اس کے ثواب میں کمی آئے گی کیا؟ تو میرے عزیز بھائی، افطاری کرتے وقت اور سحری کھاتے وقت دعا مانگنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دعا مانگ لے گا تو اچھا عمل ہے، اگر وہ نہیں مانگے گا تو اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، لہذا افطاری کرتے وقت اور سحری کھاتے وقت دعا مانگنا واجب یا شرط نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو کیلنڈروں میں نقشہ لکھا ہوتا ہے، اس نقشے کے مطابق ٹائم کے مطابق افطاری کرنا کیا صحیح ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، وہ جو نقشہ لکھا ہوتا ہے اس میں ایک آدھا منٹ آدمی آگے پیچھے بھی ہو جائے تو جائز ہے، لیکن اگر 5 منٹ آدمی لیٹ ہو جائے گا تو ایسے آدمی کا روزہ جو ہے یہ خراب ہو جائے گا، لہذا ایک آدھا منٹ کی اجازت ہے، اگر 5 منٹ زیادہ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی صبح اٹھا اور جب صبح اٹھا تو وہ اذانیں ہو رہی تھی، تو اذان کے دوران اگر کوئی آدمی چیز کھا لیتا ہے، سحری کھا لیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائی، جو اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے نہیں ہوتی۔ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق ہو گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان کے دوران آدمی کھانا کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سحری بہت جلدی کھا لیتے ہیں اور افطاری بڑی لیٹ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ سحری جو ہے یہ لیٹ کرو اور افطاری جلدی کرو۔ سحری لیٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ سحری پہلے 2 گھنٹے کھا کے آدمی پھر سویا رہے، پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ سحری لیٹ کرو اور افطاری جلدی کرو۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا ناپاکی کی حالت میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، ناپاکی کی حالت میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا سحری کھانے کے بعد آدمی کو سونے کی اجازت ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، سحری کھانے کے بعد آدمی کو سونے کی اجازت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نماز خراب نہ ہو جائے، نماز پڑھ کے سو جائیں تو بہتر ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ سحری کھا کے آدمی سو جائے گا تو ثواب میں کمی آئے گی، یہ بات غلط ہے۔ سحری کھا کے سونے سے ثواب میں کمی
कभी नहीं आती। हाँ, अगर नमाज छूट गई तो फिर जो है आदमी गुनाहगार होगा। लिहाजा सहरी खाने के बाद आदमी का सोना बिल्कुल जायज है। आगे मसला ये है, क्या अमीर और गरीब को रोजा खोलने का सवाब बराबर मिलता है? तो मेरे प्यारे अजीज भाई, ज़ाहिर ये मसला लिखा किताबों में, लोग पूछते हैं अमीर और गरीब के रोजे खोलने का सवाब बराबर होता है। आगे मसला ये है, अगर कोई खुसरा है, वो मुसलमान है, क्या उस पर रोजा फर्ज है? जनाबे वाला, अगर खुसरा मुसलमान है तो उस पर रोजा रखना फर्ज है, अगर नहीं रखेगा तो वो गुनाहगार होगा। आगे मसला ये है कि क्या कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से अपना रोजा रखवा सकता है? तो मेरे अजीज भाई, जिससे रोजा रखवा रहे हो, क्या उस पर रोजा फर्ज नहीं है? उस पर तो रोजा अपना भी फर्ज है, वो अपना फर्ज अदा करेगा या तुम्हारा फर्ज अदा करेगा। लिहाजा उसके रोजा रखने के साथ तुम्हारा रोजा अदा नहीं होएगा। जैसे कोई आदमी नमाजी कहे कि जा, या तो नमाज पढ़ने जा रहा है, मेरी नमाज भी साथ पढ़ ले, या कोई आदमी कहे जा, या तो खाना खाने जा रहा है, मेरा खाना भी साथ खा ले। जैसे उसके खाना खाने के साथ जिसने भेजा है उसका पेट नहीं भरेगा, दूसरे की नमाज पढ़ने के साथ जिसने भेजा है उसकी नमाज अदा नहीं होगी। ऐसे ही कोई आदमी किसी से रोजा रखवाता है तो जो रख रहा है उसके रखने की वजह से रखवाने वाले का रोजा अदा नहीं होगा। आगे मसला ये है, क्या रमजान मुबारक के महीने में जो जुमे के रोजे हैं, क्या ये सबसे अफजल हैं या ये रखना बहुत जरूरी है? ये बात बिल्कुल गलत है। रमजान मुबारक के सब रोजे बराबर हैं, और ये कहना कि जुमे के रोजे रखना बहुत जरूरी है, मेरे अजीज भाई, ये मसला बिल्कुल गलत है। जैसे जुमे के रोजे रखना जरूरी है, ऐसे दूसरे रोजे रखना भी बहुत जरूरी है। आगे मसला ये है कि अगर कोई आदमी जुमे का यानी कि रमजान मुबारक के आखिरी जुमे का रोजा रख लेता है तो पिछले जुमे उसके या पिछले रोजे उसके माफ हो जाएंगे। ये मसला बिल्कुल गलत है, ये मसला नहीं बल्कि टसला है। आगे मसला ये है कि अगर कोई आदमी तरावी की नमाज नहीं पढ़ता, क्या उस पर रोजा फर्ज है? तो मेरे अजीज भाई, तरावी की नमाज ना पढ़ना एक अलग गुनाह है, रोजा छोड़ना एक अलग गुनाह है। लिहाजा जो आदमी तरावी की नमाज नहीं पढ़ता उस पर भी रोजा फर्ज है। आगे मसला ये है कि जो आदमी 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ता, ज़कात भी अदा नहीं करता, तो क्या उस पर रोजा फर्ज है या उसको माफ है? तो मेरे अजीज भाई, नमाज का छोड़ना अलग गुनाह है, तरावी का छोड़ना अलग गुनाह है, रोजे का छोड़ना अलग गुनाह है। अगर कोई आदमी तरावी नहीं पढ़ता, फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, उस पर रोजा रखना फर्ज है। आगे मसला ये है, अगर कोई आदमी किसी को नाहक कत्ल करता है तो जो कातिल है, कत्ल करने वाला है, क्या इस पर रोजा फर्ज है? तो मेरे अजीज भाई, जो कातिल है इस पर रोजा भी फर्ज है। आगे मसला ये है कि अगर कोई आदमी रोजे की हालत में रोजा रखा हुआ है, झूठ भी बोलता है और गंदी बातें भी करता है, लोगों को गालियां भी देता है, गाने भी बोलता है, सारे गलत मामले करता है, तो क्या उसका रोजा सही है? मेरे अजीज भाई, उस पर रोजा तो फर्ज है, लेकिन जो आदमी रमजान के महीने में रोजा रखने के बावजूद गालियां भी दे, गंदी बातें भी करे और गाने भी सुने, झूठ भी बोले, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान मुबारक है, फरमाया ऐसे आदमी को कल क़यामत को सिवाय भूखा और प्यासा रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि उसको सवाब नहीं मिलेगा। आगे मसला ये है कि एक आदमी शराब पीता है, रमजान के अलावा वो पूरा साल शराब पीता है, क्या उस पर रोजा फर्ज है? तो मेरे अजीज भाई, शराब पीना एक अलग गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, लेकिन ये कहना कि उस पर रोजा फर्ज नहीं है, ये बात गलत है। उसको शराब नहीं पीनी चाहिए, लिहाजा जो शराबी आदमी है उस पर भी रोजा फर्ज है।